السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انور سومرو اور میں سٹی اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں. دوستو یہ سن 2002 کا واقعہ ہے جب میں اپنی ڈیوٹی پر غلام محمد جمالی سے گندھا سٹی جاتا تھا. گندھا اور غلام محمد کوٹ کا فاصلہ تقریباً 5 کلومیٹر تھا. دوستو غربت کی وجہ سے میرے پاس اس وقت صرف سائیکل تھی. میں سائیکل پر اپنی ڈیوٹی پر آتا جاتا تھا. ایک رات جب میں ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا تو تقریباً 1 بجے کا وقت تھا. جب میں اپنے گاؤں کے اور سٹی گندھا کے درمیان پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک گائے ہے جو روڈ پر چل رہی ہے، گھاس کھا رہی ہے. میں حیران رہ گیا. میں نے سوچا یہ روڈ پر کون سا گھاس ہے جو یہ گائے کھا رہی ہے. میں بہت ڈر گیا. پھر وہ میری طرف دیکھتی اور منہ اپنا نیچے کرتی. پھر میں جب آہستہ آہستہ واپس ہونے لگا تو آہستہ آہستہ میرے پیچھے آنے لگی. میں نے درود شریف پڑھا اور قرآن پاک کی جو آیتیں تھیں میں نے اپنے پر دم کر لی. پھر واپس میں گندھا سٹی چلا گیا. ادھر جب پہنچا تو بہت ڈرا ہوا تھا. میں جا کر ادھر اپنے جو ادھر میری پوسٹنگ تھی کوارٹر میں سو گیا. میرا نیند تو نہیں آ رہی تھی، بہت ڈر لگا ہوا تھا، مگر اللہ کر کے جب صبح ہوئی تو پھر واپس میں اپنے گھر آ گیا. گھر میں نے اپنے بابا جان سے یہ بات کی تو ابو نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے گاؤں سے کسی کی گائے جو رات کو گھر سے نکل گئی ہو. بہرحال دوستو اگلے دن میں ڈیوٹی پر چلا گیا. شام کو وہی ٹائم تھا جب 1 بجے میں واپس آ رہا تھا تو سیم اسی جگہ میری سائیکل کی چین جو تھی وہ گر گئی. جب میں سائیکل سے نیچے اترا چین بنانے کے لیے دیکھا تو وہی گائے ہے جو بالکل میرے قریب کھڑی ہے اور روڈ پر گھاس کھا رہی ہے اور میری طرف دیکھ رہی ہے. یقین کریں سردی کا موسم تھا. میں ڈرا ہوا تھا تو جلدی میں چین بھی نہیں بدلی سائیکل کی. مسئلہ خیال کر رہا تھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے بس کوئی بدلو ہے، کوئی ڈین چڑیل ہے یا کوئی غیبات ہے، جن ہے، آج میرا یہ اثر تمام کر دے گی. میں نے اپنے اوپر دم کر لیا. علم شریف پڑھا، قل واللہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، آیت الکرسی دم اپنے اوپر کی. پھر میں چلا گیا. دوستو جب میں دوبارہ تھانے پر پہنچا اگلی صبح جب اپنے گھر واپس آیا تو مجھ کو اتنا بخار تھا میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے دوبارہ بابا سے بات کی. میں نے کہا ابا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو ابا نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی بدرو ہے جو تم کو تنگ کر رہی ہے. دوبارہ تم ایسا کرو، یاسین شریف اپنے بازو میں باندھ لو اور کوشش کرو رات کو واپس نہیں آؤ. میں نے اپنے والد صاحب کا کہنا مانا. دوستو جب تیسرے دن میں ڈیوٹی پر گیا تو میں ادھر رات کو ادھر تھانے میں ہی سو گیا. میرا دوست تھا، اس کا نام تھا اللہ بدایا. دوستو جب وہ آ رہا تھا تو سیم اسی ٹائم پر اس کو ایک ایسی کوئی خنزیر نما کوئی بھیڑی نما چیز اس کے اوپر اس نے چھلانگ لگا دی اور اس بیچارے کی دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں اور ایک ہاتھ بھی ٹوٹ گیا اور ادھر وہ بے ہوش ہو گیا. پھر صبح تک وہ ادھر بے ہوش پڑا تھا. جب صبح کو کوئی ادھر سواری والا آیا، کوئی گاؤں والا جا رہا تھا راستے پر، تو اس نے اس کے گھر والوں کو اطلاع کی. پھر اس کو ہاسپٹل لے گئے، اس کو علاج کیا. تقریباً وہ 1 سال تک وہ بستر پر پڑا تھا، تب وہ صحت مند ہو گیا. اس کو دیکھ کر میں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، مگر ڈرا ہوا تھا کیونکہ میری ڈیوٹی کا راستہ وہی تھا. میں نے اپنے محکمے سے 1 ہفتے کی لیو لے لی. وقت جلدی گزرتا، 1 ہفتہ گزر گیا. دوستو پھر میں ڈیوٹی پر چلا گیا. شام کو 5 بجے اسی اپنے اسٹیشن پر چلا گیا. میں نے اپنی ڈیوٹی کی. پھر میرا ایک دوست رفیق نام تھا اس کا، وہ ذات کا میر علی تھا ذات کا. تو میں نے کہا رفیق بھائی آج اکٹھے چلیں گے گھر، اکیلا میں نہیں جاؤں گا. تو رفیق نے کہا کہ چلو چلتے ہیں. پھر آگے میں تھا، پیچھے رفیق تھا. ہم باتیں کرتے آ رہے تھے سیم اسی جگہ. جب ہم آئے دیکھا تو وہی گائے ہے روڈ پر گھاس کھا رہی ہے، روڈ پر ہماری طرف دیکھ رہی ہے. جب وہ اپنے سر کو اوپر نیچے کرتی تو اس کے سر سے جو سے گھنگرو ہوتے ہیں، گھنگرو کی آواز ایسے چھنکار آ رہی تھی پائر کی طرح. تو میں نے کہا رفیق، میں نے کہا میرے ساتھ یہ تقریباً ہفتہ ہو گیا، یہ 2 ہفتے ہو گئے، ایسا جو سسٹم چل رہا پتہ نہیں کیا ہے. تو رفیق نے کہا کہ سائیکل بھگاؤ، یہ کوئی بدرو ہے، ہمیں نقصان پہنچائے گی. تو ڈر کی وجہ سے ہم نے سائیکل تو چلائی مگر جو راستہ تھا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. جتنا ہم تیز اپنی سائیکل کو دوڑاتے اتنا ہو گئے ہمارے پیچھے دوڑتی ہے. جب ہم بالکل گاؤں کے نزدیک پہنچے تو اس نے اپنا اوپر منہ کیا اور زور سے گھڑی نے مجھے گاڑ لگا دی. تو یقین کرو اس وقت میں سائیکل سے میں گر گیا.
رفیق بھائی نے مجھ کو اٹھایا اور میرے گھر پہنچا دیا. لیکن جب میں گھر پہنچا تو مجھ کو اتنا بخار, میں بالکل بے ہوش ہو گیا بخار کی وجہ سے. پھر صبح سارے گاؤں والے اسی جگہ آئے, پھر دیکھا کوئی رندہ کوئی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. پھر ایک وہ گاؤں والے نے کہا کہ یہ ایک درخت ہے, اس درخت کے نیچے کوئی مردہ دفن ہے یا کوئی بچی دفن ہے, تو اسی وجہ سے اس درخت سے جو ہے وہ بدبو نکلتی ہے. دوستو پھر میں نے اپنے اندر سے ڈیوٹی چینج کروا لی. اللہ تعالیٰ نے رحم کر لیا, ایسا کوئی میرے ساتھ ناخوشگوار نہ کیا رونما نہیں ہوا. بالکل یہ سچی کہانی ہے یہ. بس اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ ایسی آفتوں سے ایسی مصیبتوں سے ہر انسان کو بچائے. دوستو یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, میں اس پر بالکل سچی کہانیاں اپلوڈ کروں گا. مہربانی کر کے آپ آخر تک میری یہ کہانیاں سنتے رہیں اور میرے چینل کو خدا را اللہ کی خاطر سبسکرائب کریں اور چینل گرو کرنے میں میری مدد کریں. انشاءاللہ میں کل دوسری سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا, تو انشاءاللہ آپ کو کہانی سچی لگے گی. دوستو بس میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے, لفظ آگے پیچھے ہیں, مگر امید ہے کہ آپ لوگ سمجھائیں گے اور اس چھوٹی سی غلطی کو اگنور کریں گے. والسلام, آپ کا بھائی محمد انور سومرو, بلوچستان سے میرا تعلق ہے اور میرے چینل کا نام ہے آل ان ون 776. تھینک یو, اللہ حافظ.